بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے تین طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بغداد میں بیمارستان کے نام سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی دو فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟
جواب ہے شومان، جنات کا بادشاہ۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب ان کا عصا گن لگ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گر گئے۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 29 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔
سوال ہے صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہے؟ جواب ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ 10 ہیں۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے مدنی۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟
شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے، مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے، وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ اگر آپ نے وہ 2 شرائط مکمل کر لی تو انشاءاللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح الحمد کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مکمل نماز ادا کر لینی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ 1 یا 2 بار صرف جمعے والے دن ہی یہ عمل کرنے سے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ واللہ عالم۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ سوال ہے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب ہے پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال ہے کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। बताए सुल्तानुल हदीस किन को कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुल्तानुल हदीस कहते हैं। सवाल है तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था। वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितना अरसा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? तकरीबन 25 साल। सवाल है जंग जमल में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके खिलाफ लड़े? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था उसका हुज्म क्या था? जवाब है 14 कोस का अहाता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने जिस कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब है ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? जवाब है हुजरा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा में। सवाल है हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरा में है? जवाब है सूरह फातिह में।